کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔ یہ تھے نائب امیر جماعت اسلامی یوسی بکوٹ جناب اکابر باشی صاحب۔ بھائی میں اور ان کی پوری ٹیم کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ ہمارے بیروٹ سے آنے والے مہمان عدیل انجم باشی صاحب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم پروگرام کی اگلی جانب بڑھتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کے نام کچھ اشعار کرنا چاہتا ہوں، خاص کر ان نوجوانوں کے نام جو آج کل ایک بہت بڑا فلاحی کام سر انجام دے رہے ہیں، اور تمام ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، انسان دن رات محنت کرنے کے بعد تھکن سے چور ہو جاتا ہے، اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی کسی بھی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے خاص کر بکوٹ میں روڈ پروجیکٹ کو تقویت بخشی ہے، اور الحمدللہ ان کی محنتیں اور کاوشیں آج فیز 2 کے کام پہ جاری ہیں۔ میں نوجوانوں کے نام چند اشعار کرنا چاہتا ہوں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ جناب، میں جمال انج صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام شروع کریں۔ جناب ناصر انج صاحب۔
امیر جماعت اسلامی وسیع جمال انیس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بکوٹ کی اتنی اسلامی سے کہ انہوں نے موقع دیا اور کچھ دوستوں سے گپ شپ کرنے کے چانسز پیدا ہوئے. دوسرا میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں یوتھ کو کہ وہ اس تعداد میں آئی کہ انتظامیہ کو انہوں نے بالکل فیل کر دیا. عدیل بھائی، تو اس میں میرے خیال سے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جس میں کچھ مختصر گفتگو کی جائے. لیکن چونکہ ظاہر ہے جگہ تھوڑی سی ایسی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. دوسرا، آپ کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود بھی تو 15 منٹ سے زیادہ تو ویسے ہی بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے. اور پھر آپ حضرات ایک بڑا سنا ہے ویلفیئر کا کام بھی کریں، جو کہ میں دیکھ کے بھی آیا. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں تو اچھی بات تب ہوگی جب ہم سارے تازہ تر و تازہ ہو کے بیٹھیں گے. بات مختصر کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کچھ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو میں تکلیف دوں. ظاہر ہے میں دور سے آیا ہوں، آپ تو ادھر کے ہی ہیں، تو مہمان کی اتنی عزت تو ضرور کرنی چاہیے کہ ہم آپ حضرات جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہی کھڑے ہو جائیے پلیز. جتنے حضرات جہاں جہاں پہ بھی، اندر بھی حضرات علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں، پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ذرا جگہ بھی دیں اور کھڑا بھی کر دیں ذرا اپنی جگہ پہ. کھڑے ہو گئے سارے دوست؟ اور سب کا رخ یقیناً جیسے میں ہوں میری طرف ایسے ہی ہے جی، سب کا رخ اس طرف ہے. وہ میں آپ کو جگہ باہر دوں گا انشاءاللہ. یہ ذرا نظر آئے گا تو کام چلے گا، ویسے نہیں چلنا. تو جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے وہ کھڑا ہے یقیناً. ایسے ہی ہے نا جی، بزرگوں کو ہم تکلیف نہیں دیتے. ظاہر ہے میں مشتاق انکل کے بارے میں ایک بات کہوں گا. مجھے یاد ہو سکتا ہے پتہ نہیں 25 سال بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو نہیں یاد ہوگا، ظاہر مجھے یاد ہے. سارے دوست میری طرف مڑے ہوئے جی؟ اگر مڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہیے. اس کا مطلب کچھ نہیں مڑے ہوئے. اگر سارے میری طرف مڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہیے. دیکھیں ایسا تو ہو کہ وہ کون سی ادھر اس طرف مولیا ہے نا جی، ڈاکٹر صاحب کے علاقے میں لوگ سوچے پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے. تو جو لوگ میری طرف مڑے ہوئے اللہ اکبر کہیے. شاباش. آپ یہ دیکھیں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب زیادہ مڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا جی. آپ سب کوشش کریں تو ایک قطار بنائیں، ایسے 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 ترتیب سے ذرا قطار بنائیے. تو سوچ اسمبلی شروع ہوئی گئی ہیں، سکول چھوڑیا ایسے ہوتا ہے. ذرا اے اس طرح یہ ہمارے دوست کھلتے اس طرح کھلو، ذرا اس طرح اے یہ بن گئی ایسی قطار ہے پہ باؤں. ہاں تھوڑا یا ذرا سابہ نہیں ہے کیونکہ جنوں جڑا کام ہونا گا سا سکنا کتا ہے کتا کتا ہے، لیکن مہارت سے چیک ہو سی. تو سارے دوستوں نے قطار بنا لی ہے، کوئی مسئلہ نہ سمجھو. تو بنا لیا نا جی، ٹھیک ہے. آپ کے آگے یقیناً ایک فرد کھڑا ہے، تو اس نے آگے میں ہاں، ٹھیک ہے نا جی. آپ کے آگے جو بندہ کھڑا ہے اس کے کندھے پہ دونوں ہاتھ رکھیے. مائک ذرا میں تھوڑی دیر نہیں میں مائک نہیں یہ چھوڑوں گا تاکہ آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے نا جی، اس کے ذرا کندھے دبائیے. لوگ تھک گئے، ذرا ایسے ایسے دبائیں شاباش. لیکن یہ خیال رکھنا ہے بدلے نہ لوائے کسی نے کھینچیاں نہ دبائیں. ذرا دباؤ میں تو آگے نہ کرنا ٹھیک ہے ماشینا شاباش شاباش. جاری رکھے تھوڑا سا میں لوگ مجھے اندازہ ہے کر رہے ہیں سارے. چلیں ٹھیک ہے رک جائیے ذرا سنیے. اب کچھ لوگ بڑے خوش تھے کہ یہ جیسے یہ کہ مجھے تو دبا رہا ہے لیکن میں نے کسی کو نہیں دبایا. اب سارے لوگ اپنا رخ اس طرف کر لیجئے، اس طرف مڑے سارے. مڑ جائیے شاباش. ون جڑی چیز جس طرف سے دبایا ہے نا اس طرف اس کی دباؤ ذرا. ہاں شاباش شاباش. ایسے تاکہ تھوڑا سا لوگ ہاں جیسے اب آپ سوچ رہے ہوں گے. آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کا یہ پروگرام. جماعت اسلامی جے آئی کی طرف سے، یوتھ کی طرف سے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے. بکوٹ میں اکابر بھائی کی درخواست پہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کی یوتھ اور ساتھ میں تحریک تعمیر بکوٹ کے نوجوان موجود ہیں. یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی پہلی بار ان کا یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سے ایکٹیو کرنے کے لیے، تھوڑا سا لوگوں کو جگانے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ریہرسل کی گئی ہے.
آپ لگا لیا. تو ہماری شرط تو یہ تھی نا کہ تھوڑی سی کرپشن کی. میں نے دیکھا دیوار پہ چڑھ کے ٹھیک ہے چلیں مطلب ٹھیک ہے ہاں خوشخبری کیا دوں میں جی خوشخبری کا مسئلہ ہی نہیں. دیکھیں سکی ثانیہ کو مزے نہیں لے یہ گلی نا میں سنائی ہے یہ چاکلیٹ میں آندھی سب سے پہلے سامنے میں کھاتا صحیح ہے کیا والا کیوں پہلے میں کھاؤں گا تاکہ ہاں یہ کہتے ہیں مہمان اتنا ناجائز فائدہ میں نہیں اٹھاؤں گا مہمانی کا اس لیے کہ آپ کی طلب بڑھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ عاشر میرا دوست ہے اس میں 3D ہے اور ماشاءاللہ بہت ٹیسٹ ماشاءاللہ اس کو عاشر میں کا شکریہ ادا کروں میں کیونکہ میں کھا رہا ہوں نا جی. ہم کچھ گفتگو کریں گے اور آپ حضرات اس میں حصہ لیں گے. جس کا جواب آئے گا صحیح ہوگا تو اس کو چاکلیٹ ملے گا. ہو سکتا ہے 2 بھی مل جائیں. عدیل بھائی نے حکم دیا کہ تعارف کراؤں تو میرا نام جمال انیس ہے اور ایک ادارہ ہے ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے اس میں فائنینس کو دیکھتا ہوں. باقی جے آئی یو اسلامی اسی میں بس وقت لگا ہوا ہے. کچھ سینئر سکھانے کا کر رہے ہیں. اوسیا مری وہاں سے رہائشی تعلق ہے. اوسیا مری سے تعلق ہے ہمارے اس بھائی کا اور یہ یہاں پر جے آئی کی یوتھ کے ساتھ ایک اچھا پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں. آ رہی ہے دوستوں آپ کو اور نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیں پھر چاکلیٹ نہیں ملے گی. جو کمروں میں ہے وہ سوچنے اس نے چنگا پب جی کھیلا ہے چلتی ہے پب جی کے پتہ نہیں ہے کہ نہیں. فیس بک وہ تو ہے ہی ابھی دیکھیں اس کا ذکر آئے گا بڑا زبردست ذکر آئے گا. جی سارے لوگ ذرا توجہ کیجیے. آپ کے سامنے یہ تصویر آ رہی ہے. تصویر سب کو نظر آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو کہیے اللہ اکبر. اچھا جن کو نہیں نظر آ رہی کہیے استغفر اللہ. چلے استغفر اللہ کسی نے نہیں کہا. حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ نعوذ باللہ نہ کہتے ہیں. چلیں ویسے آپ سے ایک سوال بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ اس تصویر سے آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ کوئی دوست یہ دیکھیں کوئی دوست یہ بتائے کہ اس تصویر کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. وہ دوست ایسے ایسے کیا آدھا کھڑا کیا نا آپ نے. ہاں اس سے آگے ہاں آپ واہ جی کیا بات کی. اچھا میں یہ پھینکوں گا آپ کی قسمت ہے ادھر پہنچے نہ پہنچے. اس کا جواب پیارے بھائی نے دیا کہ انسان اپنا دماغ خود جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. یہ تصویر جو سامنے رکھی یہ تصویر ہے اور اس تصویر میں ایک انسان ہے جو کہ اپنے ذہن کو خود ٹھیک کر رہا ہے. اچھی بات. ذرا اس کا اوپر موضوع دیکھیں. موضوع کیا لکھا ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی کہ کیا مطلب شخصیت کی تعمیر. میں شخصیت کی تعمیر کیسے کروں؟ اب جب اس موضوع کو آپ دیکھیں ساتھ یہ تصویر آئے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ ہے سوال 2 چاکلیٹ کا. جب موضوع میں نے بتایا شخصیت کی تعمیر اور ساتھ یہ تصویر ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جی کوئی دوست جی کون بولا؟ ایگزیکٹلی بہت اچھی بات آپ نے کی. دور ہے اس کی 2 نہیں دے رہا 1 دے رہا ہوں. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہوں نے کہا اس موضوع کے ساتھ اس تصویر کا مطلب ہے کہ اگر شخصیت کی تعمیر کرنی ہے خود میں کوئی بہتری لانی ہے تو اس کے لیے کہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ اور محنت کس نے کرنی ہے؟ بولے کس نے کرنی ہے؟ خود محنت کرنی ہے. اگر شخصیت کی تعمیر چاہتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو شخصیت کی تعمیر نہیں چاہتا؟ وہ کہتا ہے میں رکھنا ہے ٹھیک ہے بس فٹ زبردست پورا ہر ٹائم بہتری کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہونا. جی پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی شخصیت کی تعمیر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے طے کریں کہ محنت میں نے خود کرنی ہے. خود کو ٹھیک میں نے خود کرنی ہے اور سوچ پہ فکر پہ نظریے کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنا اور یا نہ کرے گچھت ہے پیشکش توڑو کرا امی ذرا ایک دونوں پیشکش ذرا تھوڑی یہ بات نہیں کرتی. مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ کو خود ٹھیک کرنا ہے. دوسرا کوئی پکڑ کے آپ کی سوچ کو ٹھیک نہیں کر سکتا مشورہ دے سکتا ہے. دیکھیے کچھ عادتیں ہوتی ہیں انسان کی. مثال کے طور پہ جوانوں والی عادت کھانا کھانے کے بعد جب تک ایک مطلب ہونا چسکا کھانا کھایا تو اس کے بعد گیلا ذرا پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں. میں بھی نہیں کرتا مطلب لیکن ہوتا ہے وہ عادت ہوتی ہے.
आप पूछे ना किसी से, कहते हैं आदत बनी गई, किस तरह छोड़ा। जो हमारा पख्तून पर है ज्यादा, वहाँ पे हमारा आना जाना दोस्तियाँ वगैरह हैं, वो लोग नमाज आदतन पढ़ते हैं। आप देखेंगे कुछ भी कारोबार कर रहे हैं, उनकी नमाज नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही आदत बन गई उनकी। इंसान अपनी जिंदगी में 90% काम वो करता है जिसकी उसको आदत होती है। हो सकता है वो समझ ही ना रहा हो कि ये मतलब मैं किस लिए, इसकी रूह क्या है, असल में मैं क्यों कर रहा हूँ। आदत, यहाँ लिखा हुआ है कि शख्सियत बनाने के लिए कुछ आदतें हैं जो जरूरी होती हैं और वो बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको मुश्ताक अंकल कहें या हम कहें या अमीन साहब कहें, अदील भाई कहें कि यार आपने ना सुबह की नमाज नहीं छोड़नी, और एक जवान उठेगा वो कहेगा कि इस तरह करना, सुबह की नमाज को अपनी आदत बना लो, तो ये कैसे मुमकिन है? एक चीज को अपनी आदत कैसे बनाया जा सकता है? एक तो इरादा है कि हाँ ठीक है मैं करूंगा, दूसरा ये बड़ी जबरदस्त बात है, आप करें, गारंटी है। अदिल भाई मुझे जानते हैं, मैं आपको ना इस पे जुर्माना दूंगा अगर ऐसा ना हुआ तो। किसी चीज को अपनी आदत बनाने के लिए 40 दिन उसको मुसलसल करना होता है। कितने दिन? 40 दिन। तो किसी चीज को आप अपनी आदत बनाना चाहें तो कितने दिन उसको करना है? 40 दिन आपकी आदत बन जाएगी। मिसाल के तौर पे हर कोई ये देख रहे हैं ऐसे, ये जगह ऊपर, अच्छा कुछ लोग करते हैं, उनको आप पाबंदी करें, 40 दिन उनको टोकें, वो छोड़ देंगे। और आप में से कोई उठ के ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे, 40 दिन वो करता रहे तो जिंदगी सारी नहीं छोड़ सकेगा, हमेशा करता रहेगा। कभी नोट किया आपने? कुछ काम, नाखून याद है, सारे बैठे हुए महफिल में नाखून खाई जा रहे हैं, वो क्या है? उसको नाखून से एनर्जी मिलती है? नहीं, क्या चीज है वो? अपनी शख्सियत की तामील के लिए कुछ आदतें हैं जो अपने अंदर पैदा करनी है। इसका मतलब ये बनता है, और वो आदतें कैसे पैदा करनी है? बार बार वो काम करना है। क्या क्या काम करना है आगे चलते हैं। सवाल आपसे, अच्छा फिर चॉकलेट का सवाल आया। आपके हर बंदा अपने जहन में सोचे कि उसके ख्याल में सबसे अच्छी शख्सियत कौन सी है, उसके ख्याल में, उसके लिए सबसे अच्छी शख्सियत कौन सी है? जरा सोचें 2-3 सेकंड के लिए। सोच लिया ना? आपने सोचा होगा अच्छी शख्सियत, तो आपने क्यों सोचा उसको अच्छी शख्सियत? उसकी कुछ ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, आदत उसकी अच्छी लगती हैं, कोई काम उसने के अच्छे लगते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बताए आपने कौन सी शख्सियत सोची जो इंसानी, मिसाल के तौर पे ईदी साहब, और कोई, इन्होंने कहा ईदी साहब मेरी अच्छी शख्सियत सामने, और हाँ ठीक है, किस फर्द में अच्छे अखलाक हैं तो आप सोच रहे हैं कि वो मेरी अच्छी शख्सियत है, पसंदीदा। मिसाल के तौर आपने कौन सी शख्सियत सोची? आपने, हाँ कहते हैं जी सिराजुल हक साहब मेरी अच्छी शख्सियत है। इन्होंने इसलिए सोचा कि हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि वो सच बोलते हैं, हो सकता है इन्होंने सोचा हो इसलिए कि वो ध्यानदार हैं, जब भी उनको मौका मिला, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ चीजें सोचते हैं, फिर आप शख्सियत बना लेते हैं। ऐसे ही है, अच्छे बड़े दोस्त बैठे हो, सोचते हो सबसे अच्छी शख्सियत है मर्सी चंगा गुना, ये भी है, ये भी, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी शख्सियत भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब अगला सवाल जो अंकल ने जवाब दिया था, दोस्त ने भी जवाब दिया कि आपके ख्याल में एक अच्छी शख्सियत में क्या क्या खूबियां होती हैं? जैसे अच्छा अखलाक, जैसे खिदमत का काम, और भाई अच्छी शख्सियत में क्या क्या खूबियां होती हैं? अकाबर भाई, आदत उसकी अच्छी हो, ठीक है बिल्कुल सही, और वक्त की पाबंदी, चॉकलेट का जवाब ये लीजिए, मदद करने वाला, वक्त की पाबंदी करने वाला, और बताएं 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 सबके जवाब में, दयानतदार हो, और आप बताइए अच्छी शख्सियत, सच्चा होना चाहिए, क्या करें, नमाजी यानी इबादत पे अमल करने वाला हो, और वादे की पाबंदी करने वाला हो। और अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास होता और जगह होती तो हम कहते कि हम लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाते तो आप में से हर कोई हो सकता है 15 चीजें, 20 चीजें, 25 चीजें लिख देता। ऐसे ही है, लिख देता ना? हमें पता है कि अच्छी शख्सियत में क्या खूबियां होनी चाहिए। हम यहाँ पे अगले 15 मिनट में 5 खूबियां ऐसी पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जो मैंने और आपने अपनी शख्सियत के अंदर लानी है, तो हम मुतासर कुन शख्सियत बन जाएंगे, हम मुतासर कुन शख्सियत बन जाएंगे। सिर्फ 5, कितनी? 5। और वो 5 चीजें इन सारी 20-30 जितनी हमने अभी गिन सकते थे उनमें से भी हो सकती हैं, और उनकी अलग अलग भी हो सकती हैं, सिर्फ अपनी शख्सियत के अंदर उनको लाना है। अगली तस्वीर जरा देखिए, ये अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बताऊंगा, तस्वीर जरा देखिए, और फिर कोई बात सारी घूमेगी तस्वीरों पे।
صرف اس تصویر کو دیکھیے. دیکھ رہے ہیں سارے دوست؟ یہ تصویر دیکھ کے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اندر اور باہر اور مزید ظاہر باطن. اور آپ میں سے کوئی دوست؟ اچھا مطلب یہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ گاجر ہی آ رہا نہیں کیوں جی ہے دوست؟ نظر آ نا گاجر کا صحیح. اگلی کہانی یہ کیا سمجھ آ رہا ہے بولیں. اچھا ضروری نہیں ہے کہ بظاہر بہت اچھا پودا نظر آنے والا اندر پھل بھی اتنا اچھا رکھتا ہو. اچھی بات. اور جی دوست دیکھیں آپ نے کھانا نہیں کھلایا. کدھر گئے حضرت؟ کھانا شاید آپ نے نہیں کھلایا نا. اتنا نے گاجر تک گاجر کی سبزی بہت چلتی پکنی چل نا مکس بھی. اور کیا سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ اچھا تھوڑا میں بتاتا ہوں. 2 کارٹون ہیں، ان کارٹونوں کے کھڑے ہونے کا سٹائل نظر آ رہا ہے؟ کیا فرق ہے؟ تھوڑا کم نظر آ رہا ہوگا آپ کو. ایک مایوس کھڑا ہے، دوسرا عاشر کہتا ہے جی ایک مایوس ہے اور دوسرا ذرا سمجھ نہ کہڑے سٹائل جڑا ہونا نہیں والا کون اسے یہ نہیں پتا کہ ایسے ہی ہے نا. اس سے بھی کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا پودا بہت زبردست شاندار ہے، لیکن کھڑا کیسے اور اندر سے کیا حالت ہے؟ پھل بہت چھوٹا ہے. اور یہ تھوڑا سا پریشان نہیں ہے بلکہ اس کو حیرانی سے دیکھ رہا ہے دوسرے کو، جبکہ اپنا پھل اس کا ماشاءاللہ زبردست ہے، بہت اچھا باہر سے نہیں ہے. آموں کا دور ہے، آموں کا، یعنی میں آپ کے منہ میں تھوڑا سا پانی بھی ذرا ساتھ ساتھ نا، ملتان سے آم جو آئے لیا سے. آموں کا دور ہے اور آپ کو میں ایک آم لا دوں. عموماً سوچا جاتا ہے کہ آم پیلا ہو تو پکتا ہے. میں آپ کو ایک آم لا دوں، اس پہ زبردست پیلا کلر کر کے لے آؤں، رنگ کر کے پیلا، اور آپ کو دوں اور آپ اس کو سمجھے کہ یہ پکا ہے اور کھانا شروع کر دیں تو جلا والا اکثر کھٹا تو تو کیا سو اور بھی بتا. بس ٹھیک ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے پتا ہے کہ آپ نے کیا کہیں گے اتنا ٹھیک ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. یعنی اس سے منافقت کی بو آئے گی. آپ کہیں گے کہ یار اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے، اس سے چکر دے دیا اس نے مجھے. ایسے ہی ہے نا، کچھ ایسے ہی شفاف الفاظ آپ میرے لیے کہیں گے. پوائنٹ یہی ہے، میں جتنی 5 باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ان کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، پھر وہ باہر خود بخود ظاہر ہو جائیں گی. عام والی بات نہیں کرنی کہ باہر تو ان کو طاری کر لیا، سامنے آ گئے اور پھل اندر سے وہی کا وہی رہا. جب پھل کھانے کا وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے تو آپ کا پھل بالکل ختم، اور دوسرے کے لیے آپ دھوکے والا کام کریں گے. دوسرا پوائنٹ میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اندر محنت کی زیادہ ضرورت ہے. اندر ان 5 چیزوں کو جو ابھی بتانے جا رہا ہوں اپنے اندر پیدا کیجئے، باہر خود بخود سنورتا چلا جائے گا. دل و دماغ کی دنیا کو منور کیجئے، ظاہری طور پہ خوبصورتی خود آ جائے گی. خوشبو کی دکان سے آپ نکلیں گے تو خوشبو دوسرے کو آنا شروع ہو جائے گی، بھلے آپ نے نہ لگائی. اپنے اندر اتنی خوبصورتی پیدا کیجئے، باہر خود بخود سنورتا چلا جائے گا. باہر کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساری محنت باہر کر لی، رویہ بھی ایسا رکھا تو پھر کسی جگہ پہ ایسا موقع ضرور آئے گا کہ جب آپ کی اصل سب کے سامنے آ جائے گی. ان 5 باتوں کو سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، باہر خود بخود سنورتا چلا جائے گا. جی میں کچھ 5 چیزیں کچھ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو کچھ 5 چیزیں بتاتا ہوں. کون کون سی؟ اور تصویریں زبردست آئیں گی. ذرا پڑھیں گے کیا لکھا ہے. تھوڑا کم پڑھا جا رہا ہوگا، مجھے آئیڈیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. مثبت اور فعال، نہ کہ منفی اور جذباتی. بی پازیٹیو اینڈ پرو ایکٹیو. ایک یہ چیز کیا چیز ہوتی ہے آگے دیکھیں گے. دوسرا کیا ہے؟ پڑھیں گے کیا لکھا ہے دوست؟ انتہا کیا ہے؟ واٹ از دی اینڈ. تیسرا پہلا قدم، اور ہاں یہ زبردست چیزیں آگے تصویروں سے آئیں گی. سیکنڈ لاسٹ، پہلے سمجھو پھر سمجھو، اور آخری تھنک ون ون، اجتماعیت کی فتح. اچھا ویسے فکرے میں یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں، دیکھیں کتنا مزہ ہے ان کے اندر. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کس میں ہوتی ہیں؟ اور کچھ ہوتی ہیں جو اپنے اختیار میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ اس نے میرے بارے میں کیا کہا، بھائی اس نے کہا نا تمہارے اختیار میں کیا ہے. اچھا والا کام ہو جائے، سڑک بنا آتا ہے، اس سے بارش ہوئے گی. اب بارش اختیار میں تو نہیں ہے، پریشان ہو کے اپنے سارے کام ضائع کر دیے. اچھا دوسرے نے یہ غلطی اس نے کی ہے، بھائی تو تم کیوں پریشان ہو. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اختیار سے باہر ہوتی ہیں. لیکن آپ کے اور میرے اختیار میں کچھ چیزیں. کون کون سی؟ میرا رویہ کیسا ہو، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ میں کتنا سیکھوں، کتنا سکھاؤں، کتنا دوسرے کو بتاؤں، یہ سارا. اور اپنی صحت کا خیال رکھوں. کھائی بالکل کم ذرا بھی نہ کریے، پھر پیٹ
مطلب میں پیٹ جن کے نکلے ان کے لیے نہیں کہہ رہا، اسلام کی بالکل نہ، لیکن دیکھیں نا یہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن صحت کچھ ایسی ہوتی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بی پازیٹیو، مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار میں جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرو، دوسروں کی طرف، دوسروں کے اختیار سے باہر کی چیزوں میں پریشان مت ہو۔ یہ دیکھیں آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہو؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں، نظر آئی تصویر؟ اور کون چاہتا ہے جو اس طرح کا ہو؟ مطلب اس طرح کا مطلب خوش تھا، یعنی بالکل یہی کارٹون نہیں، مطلب خوش باش۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال رہے، تو دونوں کے رویوں میں فرق آئے گی۔ سنیے غور سے دیکھیے، یہ والی شخصیت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ شکایتیں اور مایوسی کا رونا۔ بھائی کیم ہوئی نہ سکنا ماتمیر گشنے تانے تو نے آپ نے میری جی بڑھیا میری ہر وقت مایوسی، ہر وقت پریشانی، کہتے ہیں جی یہ نقصان ہو گیا نا، بس دیکھیے سی ہونا ہے ایسا، نقصان ہے ہونا ہے ایسا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی شکایتوں کو، مایوسی کو اور حالات کے رونے کے پیچھے پڑنے کے بجائے اچھی شخصیت بننا ہے تو ہمیشہ یہ سوچئے کہ میں کیسے بہتری لا سکتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ میں سے، آپ دیکھیں نا یہ تو مزے کی سوال آ گیا، آپ میں سے کون ہے جو بہت دفعہ فیل ہوا؟ کیسا سوال ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے گا۔ آپ میں سے کون ہے جو بہت دفعہ فیل ہوا؟ او سارے ایک بھی دیکھتے او بیٹھا ہو میرے پاس ہے، وہ دیکھیں کہہ رہے وہ، ہاں لیکن خود بتانا ہے سب سے زیادہ کون فیل ہوا؟ فیل میٹرک میں 28 17 28 نہیں کوئی جواب دے رہا۔ دیکھیں ہم دو دوست ہیں، میں اور راشد، میں اور عدیل بھائی، ہم دونوں فیل ہو جاتے ہیں، ایک پیپر دیتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے جواب دینا ہے اس کا۔ میں کہتا ہوں کہ نہ پیپر صحیح آیا، نہ بیٹھے نہیں، جھاڑ ٹھیک تھی، اتنی گرمی تھی، پکے رہے۔ دوسرا میں کہوں پیپر جو آیا ہے نا وہ تو پیپر کتاب میں تھا ہی نہیں، آؤٹ آف بک پیپر آیا جی ہمیں، اور جو امتحان لینے والا تھا اس نے بھی پیپر میں صحیح بدلہ لے کے بنایا، میں آئندہ پیپر ہی دوں گا، یہ میں ہوں۔ عدیل بھائی کہتے ہیں یار فیل تو میں ہو گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے صحیح پڑھنا چاہیے، اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا تو صحیح پڑھوں گا اور انشاءاللہ پاس ہوں گا، میں پیپر دوں گا۔ مجھے بتائیں اگلی دفعہ پاس ہونے کے چانسز عدیل بھائی کے زیادہ ہیں میرے؟ کس کے زیادہ ہیں؟ کیوں؟ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رسم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ میں تو مقابلے میں ہی نہیں جا رہا، پہلے ہی مایوس ہو کے یہ والی شکل بنا کے بیٹھ گیا ہوں، تو میں خاک آگے کامیابی حاصل کروں گا۔ پہلا نقطہ ہے کہ اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو بٹھا لیجئے کہ میں نے ہمیشہ مثبت رویہ رکھنا ہے، ہمیشہ مثبت رویہ رکھنا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو آپ کو فتح یا نقصان کی طرف لے جائے گا۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نگاہ مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نا امیدی، اسی لیے ہم حضرات سے سنتے ہیں نا، جو بائیو حضرات ہیں ان سے سنتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ نا امید ہو، اسپیشلی مسلمان کو۔ دوسری بات، اسی سے متعلق ذرا تصویر دیکھیے گا، یہ تصویر، اس کا مطلب ہوتا ہے شکر، اس کا مطلب ہوتا ہے شکایتیں۔ اس تصویر سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ شکایتوں والی لائن نظر آ رہی ہے نا، اور شکر والی، مثبت رویے والی شخصیت ہمیشہ شکر گزار ہو جائے گی۔ قرآن کریم جو ہمارے پاس آیا تو آپ اس کا اعجاز دیکھیے، اس کی ابتدا ہی شکر سے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ بی پازیٹیو، ہمیشہ شکر کا رویہ رکھو۔ مثبت انسان ہمیشہ شکر کا رویہ رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے اگلی تصویر، ہوئے زبردست تصویر ہے۔ اس کو جو سمجھائے گا اس کو 2 چاکلیٹ میں نکال کے آپ میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو شوگر تو نہیں ہے؟ ہاں، کیونکہ چاکلیٹ پہ وہ خوشی نظر نہیں آئی مجھے، کچھ لوگوں کے چہروں پہ، میں سمجھوں شاید شوگر ہو، مجھے نہیں ہے تو اس لیے 2 اٹھا بھی نہیں۔ یہ تصویر مجھے کون سمجھائے گا؟ بی پازیٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے، مثبت رویے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کون دوست بولے؟ آپ نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھو۔ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی کہ رویہ ہمیشہ مثبت رکھو بھائی، ہارنا فیل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا رویہ مثبت رکھو۔ اور کوئی دوست؟ ہاں، ہمت مردہ مدد خدا، بہت اچھی بات کی آپ نے، چاکلیٹ والی ہے صحیح بات ہے، لیکن اتنے دور چلیں۔ جی دوست آپ
ایک بندے نے ہاتھ پہلے ہی مان لی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا آپ ذرا غور کیجئے، سنیے، اس کے پاس وہی ہتھیار ہے اور اس کے پاس بھی وہی ہتھیار ہے، پتھر دونوں کے پاس ہے نا، یا کوئی بھی چیز، دونوں ایک ہی جگہ پہ قید تھے، یہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، 70 سال ہو گئے اس ملک میں کبھی نہ فیصلہ کیا بزرگوں کو رچی بیو نا مطلب بزرگوں نہ نہ چاہیے انفیکٹ مطلب عدیل بھائی جی تے بڑے جی لوگوں کو رچی بیو تے انہی کچھ آپ کو میں یو کرنا چاہنا ہوں تو کیا کرتے ہیں اس نے جتنی داڑھی 70 سال ہو گئے نہ ہو سکے تو کیا کرتے ہیں روڈ خدا نے بندے ہم ایک جگہ پانی کا پروجیکٹ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں کر سکیں گے، ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں 25 سال سے ہم محنت کریں نہیں ہو سکتا تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا تبھی بندہ کہتا ہے کہ بس چھوڑ دو۔ آپ سب نے یہ جو محنت کی ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، یہ کبھی بھی نہ ہو سکتی جب آپ میں سے ہر کوئی یہ کہتا کہ یار اتنے عرصے سے نہیں ہو سکا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کی شخصیت یہ والی بنی، آپ نے اسی ٹنل کے اندر سے رستہ بنانا شروع کیا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس شخص کی نسل میں سے کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس میں سے نکل جائے گا؟ بتائیے، سمجھتے ہیں نا؟ ایسا ہوگا نا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہے رویے کا مسئلہ، اس کا رویہ تھا مثبت، اس نے اپنا راستہ بنانا شروع کر دیا۔ اوکے، پھر تصویر ایک آئی تھی، اس تصویر کا جواب دیں کوئی دوست کہ یہ کیا ہے اسی موضوع کے حساب سے مثبت رویہ اس پہ، تو پھر ہم اس کی بات سنیں۔ جی کوئی دوست جس کو صحیح نظر آ رہا ہے آپ کے علاوہ، اور کوئی دوست؟ دیکھیں ایک فرد تھا، اس نے بیلچہ لے کے زمین کھودنا شروع کی، دوسرے نے بھی بیلچہ لے کے زمین کھودنا شروع کی، ایک کو ہیرا مل گیا، خوشی سے دوسرے کو دکھاتا ہے اور چل دیتا ہے، دوسرا حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر جمپ کرتا ہے اسی کی طرف، اور جہاں تک اس نے کھودا تھا اس سے کہیں نیچے چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے اپنے رستے کے اوپر بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اس سے بڑا ہیرا موجود تھا۔ ایسے ہی ہے، ہوا کیا اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے دوسرے کی دیکھی کامیابی تھی چھوٹی، لیکن اس نے وہی رستہ اختیار کر دیا، اپنے صحیح رستے کو چھوڑا، اور اس کے اینڈ پہ بہت بڑا ہیرا تھا جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن مایوس ہوا اپنے رستے سے اور اٹھ کے دوسری طرف چلا گیا۔ ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تجھے جس طرح کرنا ہے تو بھی اس طرح کرنا، تو کیا نہیں کرنا؟ وہ اس کی دکان تھی، اس نے یہ کر دیا اور تم ادھر ہی بیٹھے ہو، وہ آرام کھانا نہیں چاہتا، تو بھی کھانا بھائی، تو کیوں بیٹھا ہے پیچھے؟ وہ پیسے دے کے ووٹ لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں لیتے؟ جیتو بھائی، جیت کے ٹھیک کر لینا سب کچھ۔ اللہ رب العزت نے آپ کے رستے کے اوپر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے، مایوس کرنے والے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں، مجھے ادھر سے چھوٹا سا ایک ہیرا ملا ہے، تم ادھر آ جاؤ۔ مایوسی سے نکلیے اور بی پازیٹیو اپنے رویے کو مثبت کیجیے۔ یہ بہت ہی شاندار بات ہے۔ ذرا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سڑک کا کام آپ نے کیا، یہ لکھا ہوا ہے انتہا کیا ہے، یہ سوچو کہ انتہا کیا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا سوچ کے شروع کیا؟ تو یہ دوست ہے ہاں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہمارے احباب راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت راضی ہو جائے، یعنی روڈ ایک سرے سے شروع ہوئی، آپ نے سوچا ہوگا کہ اس روڈ کا ہم وہاں تک لے کے جائیں گے، وہ اس کا اینڈ ہوگا، تو یہ ساری روڈ ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو آپ شروع میں آپ نے اینڈ کو ضرور سوچا ہے، آپ نے سوچا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہوگی، میں جب کرنے جا رہا ہوں تو آگے کیا ہوگا۔ انہوں نے بہت شاندار بات کی، انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں تک سوچا تھا کہ یہ کام ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت شاندار بات، آپ نے پروجیکٹ شروع کیا، آپ نے سوچا کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ہر کوئی جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کا انتہا کیا ہوگی۔ دیکھیے ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ شخصیت کی تعمیر کی۔ پہلی بات ہم نے کی رویے کو مثبت رکھو، دوسری بات ہم نے کی کہ ہمیشہ یہ سوچو کہ انتہا کیا ہوگی، تو آپ کام شروع کرو۔ آگے ذرا دیکھیے گا جی، اگر میں یہاں سے بات کروں اور یہ سوال آپ کے سامنے آیا ہے، ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن آپ کسی شخصیت سے پوچھیں، وہ شخص مسلمان ہو یا نہ ہو، کہ واٹ از دی اینڈ، انتہا کیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ قبر، موت۔ سب سے سمجھدار دنیا کا انسان، آپ اس سے پوچھیں بھائی انتہا کیا ہے، واٹ از دی اینڈ، وہ کیا کہے گا؟ موت۔ کیا کہے گا؟
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत के बारे में तो कोई इख्तलाफ ही नहीं ना जी। लेकिन अभी इसी पे देखिए, वो बहुत समझदार होगा तो वो, एक बंदे ने किताब लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक 90 की दिहाई में उसने किताब लिखी, कोई 3 करोड़ के करीब उसकी कॉपियां बिकी और 15-20 लाख ऑडियो वर्जन, मतलब 25 जुबानों में उसकी तर्जुमा हुआ। बड़ी किताब है, बड़ी किताब है। उसने भी जो लिखा ना कि इंतहा क्या है, उसने लिखा मौत, क्योंकि उसके पास आगे की कोई बात ही नहीं है ना जी। तो सबसे बेहतरीन आदमी भी होगा वो कहेगा मौत इंतहा है। वासिफ अली वासिफ ने ये फिक्रा लिखा था जो आपके सामने लिखा आ रहा है। उसने कहा था कि हम खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन, कामयाब तरीन और अमीर तरीन होने के बावजूद मर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन मौत को समझे है नादां इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। मैं और आप जब कुरान करीम से पूछते हैं तो कुरान करीम हमें कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहां तक मैं और गैर मुस्लिम बराबर। लेकिन आगे जो कुरान हमें समझाता है व्हाट इज द एंड के बारे में, वो मुख्तलिफ है। देखिए पढ़िए जरा, वइन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कह के कुरान रुका नहीं। उसने कहा ठीक है, ये था गैर मुस्लिमों के लिए, तुम्हारे दोनों के लिए बराबर। तो अल्लाह के बंदो, तुम लोग मर के मेरे पास आओगे तो देखो तुमने क्या किया आखिरत के लिए। कामयाबी का राज यहाँ एंड, हम जिक्र कर रहे हैं एंड का। आप मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, वो जो पीछे बैठे हुए हैं, वो दोस्त कैब वाले, वो सारे, हम सारे ये जानते हैं कि मरना तो है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तुम एंड की पूछते हो इंतहा क्या है, या तुम जन्नत में जाओगे या तुम जहन्नुम में जाओगे, ये है इंतहा। आप अपने रवैये में तब्दीली लाइए, मुस्बत बनाइए, ठीक है बना लिया। अगली बात आपने शुरू की कि मेरा इंतहा क्या है, मैं इंतहा को सोच के शुरू करूं। मुझे बताइए, जब मुझे और आपको ये इंतहा समझ आ जाए तो मेरे शब रोज तब्दील होंगे या नहीं होंगे, मेरी नीयत तब्दील होगी या नहीं होगी, इरादे तब्दील होंगे या नहीं होंगे, और इंशाल्लाह फिर अमाल भी तब्दील हो जाएंगे। अमाल भी, फिर अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। असल तो चीज अमाल है ना जो लेके जाएंगे, लेकिन पीछे नीयत और इरादा बनेगा कैसे, जब हमें पता होगा कि कुरान ने हमें बताया है कि मेरी इंतहा मौत भी नहीं है, मेरी इंतहा ये है कि मैं जन्नत में जाता हूँ या जहन्नुम में जाता हूँ, क्योंकि कामयाबी का दारोमदार इस चीज पे है। एक और तस्वीर आपके सामने आती है, हाँ, मैं और हम, ऑडियंस बहुत जबरदस्त है। हम में कोई हैं जो शायद इस उम्र के हैं हिस्से में, कुछ हैं जो इस उम्र के हिस्से में हैं, और कुछ तकरीबन यहाँ तक इस उम्र के हिस्से में हैं। हाँ, कुछ बैठे हुए हैं जवानों में जो तकरीबन इधर हैं, जवानों में हैं वो, लेकिन कुछ इधर हैं वो। मैं यही बात मैंने क्यों कही, मैं ये कह रहा हूँ कि जवानों में कुछ लोग हैं जो तकरीबन इधर पहुंचे हुए हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, उम्र की वजह से नहीं, सुस्ती की वजह से। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे, मेरा भी कसूर है इसमें, और गर्मी का भी है और इंतजामिया का भी, ये जो फेल हो गई है। एक कहना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, जिस एज का भी बंदा यहाँ बैठा हुआ है, हमारी बात सुन रहा है, क्या उसके पास कोई गारंटी है कि वो यहाँ पहुंचेगा? आप नहीं देखते आसपास, मेरे क्लास फेलोज, हम मोटरसाइकिल फेलोज थे, कुछ कई लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हुए, बिल्कुल 20 साल 21 साल की उम्र में खत्म हो गए। कई लोग हमने देखे। आपके पास अगर गारंटी नहीं है कि मैं इधर पहुंचूंगा, और पहुंचूंगा भी तो किस हाल में पहुंचूंगा, तो फिर क्यों ना एंड को ध्यान में रखा जाए, उसके मुताबिक अमाल किए जाए। क्यों ना इंतहा को ध्यान में रखा जाए। अपने आप की ये आदत बना लीजिए कि मैंने इस इंतहा को ध्यान में रखना है, तो आपकी बिल्कुल यकसर जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ये आदत बनाइए, फिर आप देखिएगा कि आपकी शख्सियत कैसी मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और बात खत्म करता हूँ आगे जाके। बहुत अमीर अमीर शख्सियतों से जब इंटरव्यू लिया गया ना, डेथ बेड के ऊपर, बिस्तरे मर्ग के ऊपर, तो उनसे कहा गया कि आपकी क्या ख्वाहिश, और वो अकेले होते हैं। दुनियावी लोग बिस्तरे मर्ग के ऊपर बिल्कुल अकेले होते हैं। उनसे पूछा गया कि आपने क्या जिंदगी के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सब जाएगा, सिवाय उस खिदमत के काम की जो मैंने छोड़ा, बाकी कहते हैं सब जाया हो गया। उनके पास अपने बच्चे और औलाद भी नहीं रहती। लेकिन अल्लाह वाले जो इसको अपना एंड समझते हैं,
जब उनको एंड होता है, उनका वाकई बिस्तर मर के ऊपर होते हैं, एंड पे होते हैं, तो आपने देखा उनके चाहने वाले कितने होते हैं आसपास? क्या हमने नहीं देखा? क्यों हम धोखे में पड़े हुए हैं? अपनी आदत को इस तरह बनाइए कि हम हमेशा इंतहा को जहन में रखें। ये आदत बन गई तो आपकी शख्सियत पुरतासीर बन जाएगी, हर गुजरते लम्हे के साथ पुरतासीर रहेगी, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके करीब बैठना चाहेंगे। ऐसी शख्सियत बनिए। ये दुनिया के इनामात हैं, आखिरत के इनामात को हम गिन भी नहीं सकते। तीसरी बात क्या है? तरजीहात का तयन। ये एक तस्वीर है, देखिए जरा, ये कार्टून, ये जो नीचे बैठा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है और इसकी पोजीशन क्या है? ये इस पे कोई कमेंट कीजिए, क्या है? खुश है? नहीं, क्या है? क्या है सर? मायूस है और परेशान है और कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। मैं बात हो रही है तरजीहात की और पहले कदम की। शुरू दिन में ही अगर हम मायूस हो जाते हैं कि मैं ये सड़क का प्रोजेक्ट, ये पानी का प्रोजेक्ट, ये इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकता, तो मैं इधर बैठा रहता हमेशा। नहीं, कुछ नौजवानों ने कहा नहीं हम करेंगे। ये क्यों? हम मायूसी की बात नहीं करते, हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर स्टेप्स बनाते हैं। हो सकता है आपने पैसे इकट्ठे करना शुरू किए हो, किसी ने पानी का कहा हो, किसी ने रेत का कहा हो, किसी ने बजरी का कहा हो, किसी ने सीमेंट का कहा हो। कार्रवाई शुरू की आपने, पहला कदम उठाया, थोड़ी सी जब रोड बनी तो उम्मीदें जागी, लोगों ने और कहा अच्छा बनाना शुरू हो गए यार, अब कुछ करना चाहिए। आप अगले स्टेप पे पहुंचे, आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा कि मैं कर रहा हूं, करने के लिए करते 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 आप इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आप इस स्टेज पे होंगे और आप कहेंगे कि हम कर चुके, जिस काम को हमने सोचा था आज हम कर चुके। मुझे बताइए उस वक्त खुशी का क्या आलम होगा। ये बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक महदूद नहीं है, ये बात हमारी पूरी जिंदगी की है। हम आदत ही ऐसी बनाएं कि कुछ तरजीहात बना लें और पहला कदम उठाना शुरू कर दें। मैं ओसिया बैठा हुआ था या पिंडी बैठा हुआ था, आदिल भाई से बात हुई, मैं उधर बैठ के कहता रहता कि मैं जा रहा हूँ बकोट, मैंने बकोट जाना, तस्वीर मेरे हाथ में 1000 दानों की होती और मैं सारा दिन बैठ के कहता रहता जा रहा हूँ बकोट, जा रहा हूँ बकोट, जा रहा हूँ बकोट। पहुंच जाता मैं? क्यों? कोई भी देखता, आशिर देखता तो कहता जमाल भाई यार क्या कर रहे हो, अल्लाह के बंदे उठ, गाड़ी स्टार्ट करता है, जो तू बताओ पहुंचते ना। लेकिन हम दीन के मामले में ये बात नहीं सोचते। जो सारा दिन बैठ के ऐसे करता रहे, हम कहते हैं ये शानदार है, ये मंजिल पे पहुंचेगा। जालिम कदम उठाना पड़ता है। आप दुनियावी प्रोजेक्ट पे ये इस तरह के कर, आप में से ही कोई दोस्त उठता कहता हम रोड बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, रोड बन चुका, रोड पहला स्टेप, ट्रक आया है वो, और बैठे बैठे कहता रहता, आप उसे क्या कहते हैं? अब बस ठीक है, मुझे समझ आ गया क्या कहते हैं। यही कुछ कहते हैं कि भाई मजनू है, पागल है, दीवाना है। अल्लाह के बंदो, हमारी जिंदगी जो एक बड़े बड़े काम के लिए आई है, इसमें हम अगर अमल पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आगे काम कैसे बढ़ेगा? सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा था थोड़ी देर पहले, मैं कह रहा था फेसबुक और इस तरह की चीजें, ये एक सिर्फ समझाने के लिए एक बात है, बिल्कुल मुख्तसर, इसको मैं खत्म करने की जल्दी कोशिश करता हूं। मैं बात कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी में तरजीहात बनाने की। अगर ये आप मुझसे पूछे ना कि यार ये 5 बातें भी हमसे नहीं होती, कोई एक बताओ, तो मैं आपसे ये कहता हूं, देखिएगा ये कितनी शानदार है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं और आप अपनी जिंदगी में करते हैं, ऐसे कैसे, इमरजेंसी की सूरत में। मिसाल के तौर पे हमारा दोस्त बच्चा छोटा किसी आग की तरफ जा रहा हो तो हम फौरन उसको पकड़ लेते हैं। हमारी हर किसी की जिंदगी में ऐसे काम होते हैं जो फौरन करने होते हैं। शादीशुदा हजरात कितने हैं? हाथ खड़ा करें। यानी मैं आपकी मायूसी समझता हूं, मैं भी हूं, जाहिर है। हर कहते होते हैं ना कि मंच बन जानी पहनू नहीं, यानी अच्छा है मंच बन जानी। अब बाकियों को तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो ये है ना, ये अभी करो अभी करो, इनसे बेहतर कौन जानता है? सालों हमसे बेहतर कौन जानता है? ये बड़े हजरात जिनकी शादियों में हमारे जैसे इनके बेटे हैं, इनको तो जरा और माहौल है, ये भी गुजरे होंगे इस वक्त से, हम अभी गुजर रहे हैं। ये जो है ना अभी करो, ये वो होता है कि बस करना ही करना है और फौरन करना है। ये जिंदगी के ऐसे काम होते हैं जो फौरन करने होते हैं, इसके लिए कोई तरजीह नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई फर्स्ट स्टेप नहीं है। हम कहते हैं फौरन करो, ये वाला डब्बा निकल गया, फारिग। आगे देखिए, कुछ काम होते हैं जो जिसमें लिखा हुआ है मदद ले लो, किसी की हेल्प ले लो। ये वो होता है कि मुझे किसी ने कह दिया ये काम कर दो, तो वो चूंकि मेरा काम नहीं था तो हो सकता है मैं आपसे कहूँ यार आप ये करो, आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट बन जाए।
یہ والے کام بھی ہم کہتے ہیں اور ہیلپ لے لیتے ہیں، جیسے سوشل سروس کا کام آپ حضرات کر رہے ہیں، یہ بھی ہم کر لیتے ہیں، مدد لے لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے لیے بھی بہت زیادہ پلاننگ اور ترجیح کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس پہ آئیے، یہ موبائل ٹچ اسکرین موبائل والے حضرات، اس پہ ذرا آئیے. یہ لکھا ہو کیا؟ بچوں. ہاں یہ بچوں نہیں ہے، بچوں ہے. کیا ہے؟ اوائڈ، بچوں. اس سے بچنا ہے. کیا کس سے بچنا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ وہ کون سا ڈرامہ آج کل یہ ارطغرل. ارطغرل کون کون دیکھتا ہے بتا؟ آپ نے تیر کمان بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے نا؟ وہ چھوٹے چھوٹے وہ بلاکس نہیں ہوتے بچوں کے، وہ اب پہلے بچے بناتے تھے کہ کارٹون بنا لیا کیا بنا لیا. آپ جا کے دیکھو جس گھر میں وہ موجود ہے اس نے تلوار بنائی ہے کسی نے اور دے ابا جان کو. ابا جان ایسے وہ کہتے ہیں ابا جان آپ ایسے میں آپ کی گردن اڑاؤں. یہ بھی صحیح بات ہے، یہ ایسا بھی ہوا. یہ ڈرامہ اور یہ کیا لکھا ہے؟ فضولیات لا یعنی گپ شپ، اور یہ ہے وقت ضائع کرنے والے عوامل. ان سب کے بارے میں ترجیحات کا ٹیبل یہ کہتا ہے کہ ان سے بچو. اس کے لیے آپ پلاننگ نہ کریں کہ میں یہ ٹرینڈ یعنی فلماں یہ ذرا ادھر آرام کا ٹائم کا ڈیٹیل سکون نہ نہیں، ان سے بچنا ہے. پھر سوال پیدا ہو گیا اس سے ابھی کرنا ہے تو کر رہے، پلاننگ کوئی نہیں. اس کے لیے دوسروں کی ہیلپ لے لی، پلاننگ کوئی نہیں. اس کے لیے تو بچنا ہے، یہ تو استعمال ہی نہیں کرنا. سارا ٹائم ٹک ٹاک اور فیس بک اور اس پہ لگ جاتا ہے. 3-4 گھنٹے جب گزر جاتے تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا ٹائم گزر گیا پتہ نہ لگا. اب سنیے بات، خاص بات جس کے لیے ساری گفتگو ہے. یہ ایک ٹیبل ہے، یہ ایک ڈبہ ہے جو رہ گیا. اس میں سب سے پہلی بات ہے صحت، اور اوپر لکھا ہوا ہے منصوبہ بندی اور تسلسل. یہ ڈبہ یہ کہتا ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں منصوبہ بندی کرو، پلاننگ کرو، تسلسل سے اس کام کو جاری رکھو. آپ مشتاق نگل کی بات کا میں ذکر کرتا ہوں. میرے تایا ابو ہیں، سرفراز نام ہے ان کا. بہت عرصہ پہلے انہوں نے ایک مسجد بنائی، میں بالکل چھوٹا سا تھا، اور انکل کی داڑھی سرخ اور بڑی ماشاءاللہ سے صحت تھی. تو یہ اس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان کا ان کے جانے کے بعد یہ ذکر ہوا. تو ٹوتھ پیسٹ یا دانت صاف کرنے کے حوالے سے ان کے پاس ایک مسواک کا بڑا، اس پہ ان کا ذکر ہوا. میں نے کہا وہ مسواک والے انکل کون؟ اس وقت انہوں نے انکل کا تعارف کروایا، اور ان کی اس مسواک والی بات سے مجھے ان کا یاد رہا، اور کسی چیز سے نہیں یاد رہا. اس مسجد میں مسواک والی بات سے ابھی مجھے اندر کسی نے، میں نے کہا یہ کون گفتگو کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی مشتاق صاحب. اچھا میرے دل میں فوراً یہ بات ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا، پتہ نہیں کون تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کی داڑھی سرخ ہے نا؟ اب میرے دل میں وہی تصویر. لیکن ماشاءاللہ پیرانہ سالی ہے، اور کتنی اچھی ساری گفتگو، اور ان کی گفتگو سے آپ کو محسوس بھی ہوا ہوگا کہ ایک بہت بڑے عالم اور مفکر اور مدبر کی سی گفتگو تھی. اگر آپ نے غور کیا ہو اس پہ تو بہت شاندار. تو صحت کے مسئلے کے اوپر یہ مسواک کا ذکر آیا. آپ نے پلاننگ کرنی ہے. لکڑ عزم پتھر عزم والا کام ہو تو جاتا ہے، لیکن جب عمر پہنچتی ہے، پڑھنے میں آتا ہے 50-60 سال میں پریشانی ہو جاتی ہے. دوسری بات دیکھیے کس پہ آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ سیکھنے اور سکھانے پہ. ترجیحات میں سیکھنے اور سکھانے کو پہلے رکھیے. آپ اس کے لیے سٹیپ وائز اپروچ رکھیے. آپ دیکھیے 8 سال 10 سال 15 سال علماء حضرات لگاتے ہیں مدرسے کے اندر، ہم لگاتے ہیں اسکول کے اندر. لگا کے آتے ہیں تو بس ہمیں سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ آ گیا، کوئی آگے پلاننگ نہیں. اور پھر سارا وقت اس پہ لگاتے ہیں، اس ڈبے پہ لگا کے ہم کہتے ہیں یار وقت ہی نہیں ملا، میں کیا سیکھتا، کیا پڑھتا، کیا بتاتا دوسرے کو. سیکھنا اور سکھانا دعوت کا کام. ایک گورا انگریز، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، نام مجھے اس کا بھول گیا. وہ مسلمان ہوا عدیل بھائی. تو اس سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی ہے؟ مطلب آپ گورے شکے بھی ویسے ہی ہیں، انگریزی بھی ویسے ہی بولتے ہیں، تو تبدیلی کیا آئی ہے؟ اس نے کہا مجھے زندگی کا مقصد پتہ چل گیا. اور اس گورے حضرات سے صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا مطلب آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میری زندگی کا مقصد ہے دعوت کا کام. کس کا کام؟ دعوت کا. اس نے کہا میں اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے لگا دوں گا کہ یہی میرا کام. اور میں اور آپ جو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم اس کے اوپر کتنا وقت صرف کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. حضرات اس کے لیے اس کو ترجیح بنائیے اور اپنے پہلا سٹیپ لیجئے کہ میں پہلے کیا کرنا چاہیے، دوسرا کیا کرنا چاہیے. وقت کیونکہ بالکل مختصر ہے. میں آخری چیز کیا تھی؟ خدمت انسانیت. جو روڈ کا کام ہوا اس پہ آپ نے پلاننگ کی، فرسٹ سٹیپ لیا، اور الحمدللہ بہت حد تک آ چکا. اس کام کے لیے آپ کی نیت بہت شاندار رہنی چاہیے.
اگر آپ کی نیت محض خدمت کی ہوئی کہ یار بس روڈ بن جائے اور آگے کا پتہ ہی نہیں کیوں، تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ سارا کام آپ کا دنیاوی کاؤنٹ ہوگا اور قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو شاید نہ ملے۔ اعمال کا دارمدار جو نیت پہ یہ جو چیز ہے نا، اس کے بڑے ہی وسیع معنی ہیں۔ خدمت انسانیت خود سے، سنیے خدمت انسانیت خود سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ خدمت انسانیت کو ایک ذریعہ ضرور بنائیے آپ، اور مقصد بڑا ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خدمت کا کام کر کے اپنے آپ کو ایک بڑا جتھا اور گروہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس ملک کے اوپر، اس دنیا کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے دونوں باتیں جو ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہوئی تو یہ سارا کام آپ کا ایفرٹ جو ہے وہ اللہ کے حضور ثواب لکھا جائے گا۔ آخری سلائیڈ اس پوائنٹ کے اوپر، یہ ذرا دیکھتے ہیں۔ اب آپ کی بات آئی، یہ آپ سوچیں گے یہ کرتا ہے اس طرح۔ کوئی سگے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ سگے بھائی بالکل جوڑ تین اور کے سگے بھائی آپ بھی ہیں؟ ہاں اچھا، ایک ہی دفتر میں یا ادارے میں کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی ہے؟ وہ اندر شاید ہاں وہ نظر آ کے اچھا، روڈ پروجیکٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سنیے بات، مزے کی بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارے ان دوستوں میں سے، آپ کے آس پاس میں سے، یا آپ خود ہمیشہ، یہ دیکھیے، ہمیشہ یہ والی چیز کرتے ہیں، جس کام کو وہ منہ سے نکالے نا، کہتے ہیں بس یہ انہیں کرو، یہ بڑا ضروری ہے، اور ہر کام میں ایمرجنسی نافذ کی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ دنیا نے سارے کام یہ کتنے لگا، وہ بالکل ٹائم ہے ایسا کوئی فرق۔ ہاں مطلب ایک طرح اشارے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سوچیں کہ ہم کیسے ہیں۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ ہر کام میں ہم کہتے ہیں ابھی فوراً ایمرجنسی نافذ کی زندگی ساری کے اندر۔ اور اس طرح ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ڈبہ تھا نا، جس کا میں نے کہا کہ محنت کرو، اس پہ پلاننگ کرو، اس پہ ترجیحات، اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ حضرات میں سے اگر کسی کی زندگی ایسے گزر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو آج ہی ختم کرے، اچھی شخصیت اگر بننا چاہتا ہو تو۔ اگلا ڈبہ دیکھیے، یہ بھی ڈبہ آپ آس پاس نہ دیکھیے گا، خود کو سوچیے گا۔ ہماری زندگی میں بہت بڑا وقت اس ڈبے کے اوپر لگ جاتا ہے، جس کے بارے میں رہنمائی ہے کہ بچوں، سارا دن فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ڈرامہ، مووی اور فضولیات اللہ، یعنی اگر اس میں وقت گزارتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یار اس ڈبے کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ ظالم، آپ نے تو سارا وقت اس میں لگا دیا۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیے میرے دوستوں۔ میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ دل کی بات ہے۔ آپ حضرات ذرا گرمی بھی ہے، تنگ بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ دل سے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ آسان زندگی پیسے سے نہیں بنتی، آسان زندگی اپنی ایک ترتیب بنانے سے بنتی ہے۔ میں اپنی زندگی کے 2-3 بڑے مقاصد سیٹ کر کے ان پر لگ جاؤں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیے، اور ان چیزوں سے جس میں لکھا ہوا بچوں، اس کو بالکل اس حد تک استعمال کریں جو بالکل تھوڑا، اور وہ بھی دعوت کے کام کے، دعوت کے کام کے۔ پریورٹیز کے اوپر آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو پریورٹیز، ترجیحات، پہلا قدم، اس کا ذکر ہے نا جی، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ کون سی ترجیحات کی بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے خود آپ کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سی 5 چیزیں تھیں بتائیے؟ اپنی جوانی کو، اسد اللہ بھٹو صاحب کا نام سنا ہے کسی نے؟ آپ نے سنا ہوگا یقیناً۔ منصورہ حالہ سندھ کے اندر ایک مدرسہ ہے جس کے اندر 1500 کے قریب بچے پڑھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ وہاں گیا، بہت بزرگ، بہت بڑی شخصیت ہیں وہ۔ میں ان کے پاس بیٹھا، کوئی آدھا گھنٹہ گفتگو کی۔ اٹھتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے، ہم 2 لوگ تھے۔ میں نے کہا ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی، اور میں کہتا ہوں وہ $1 ملین باتیں تھیں۔ آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے پہلا کہا، انہوں نے کہا کہ میں کیا نصیحت کروں، نصیحت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے۔ تو انہوں نے جو 2 نصیحتیں مجھے کی چن کے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ میں سے جو چاہے اس کو اپنائے۔ انہوں نے پہلا کہا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، ایک۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کام تھوڑا کرو لیکن مستقل، مسلسل۔ یہ 2 نصیحتیں انہوں نے مجھے کی۔
اور سچی بات یہ ہے کہ اگر صرف ان دو کو بھی پکڑ لیا جائے تو یہ ہمیں کہاں سے کہاں اس متاثر کن شخصیت بنانے میں لے جائیں گی۔ یہ ایک تصویر پہ ہم بات کرتے ہیں، صرف ہم جوان بیٹھے ہیں، تو یہ والی جو تصویر ہے اس پر دیکھتے ہیں، اس تصویر کے بارے میں مجھے کوئی سمجھا دے اگر یہ تصویر، اس تصویر میں ایک باریک نقطہ ہے اصل میں، اگر آپ مجھے سمجھا دیں کہ اس تصویر میں کون سی ایسی بات ہے تو وہ میں 3 چاکلیٹ اس کے لیے دینے کے تیار ہوں۔ نہیں عاشر نہیں، عاشر کو پتہ ہے، عاشر کے علاوہ کوئی تو میں 3 چاکلیٹ، اس کا عاشر چاہتا ہے کہ چاکلیٹ ہم لے کے جائیں گاڑی میں جاتے ہوئے کھائیں، مجھے اس کا پتہ ہے، لیکن میں دینا چاہتا ہوں۔ اس تصویر سے کیا کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے یہ تو سمجھ آ رہا ہے نا، یہ بندہ اس پتھر کے ریڑھی کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہے اور یہ بندہ ساتھ ہیلپ کر رہا ہے، یہ کوئی حضرت ہیں، یہ ان سے کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ شکریہ کہہ رہے ہیں، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم مصروف ہیں۔ یہ تصویر کیا ہے؟ اور موضوع بھی یاد رکھیے، ترجیحات، پہلا قدم، وہ ساری بات کیا کہتی ہے یہ تصویر؟ صرف اس تصویر پر جی دو انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نصیحت کرے تو سن لو، اور بات ایک اور بہت قریب بات انہوں نے کی، اور آپ لوگوں میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی درخت کاٹا ہو کلاڑی سے؟ آپ کا نام کیا ہے دوست؟ حسن بھائی نے درخت کاٹا ہے جی۔ حسن بھائی سے ہم ایک بات سیکھیں گے، اور خدا نے بندے بولنا ہے اتنے کپی کپی موٹے جنگلے نہیں بھی ہے۔ ہاں جی دوست، آپ نے کاٹا ہے، آپ نے نا جنگلہ چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے، سنیے آپ سے سوال ہے، حسن بھائی سے سوال ہے، اگر آپ درخت کاٹ رہے ہوں اور کلاڑا آپ کا کھنڈا ہو، تیز نہ ہو، اور کوئی آپ کو کہے کہ بھائی کلاڑا تیز کر لو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ سے کام کرنا چھوڑیے، میں اپنا تو کیا، لیکن چلیں آپ اچھے انداز میں آپ کیا کہیں گے؟ مثلاً یہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یار بڑے کو کلاڑا تیز کی طرح ٹائم نہیں ہے نا، میں بوٹا کا پانی کلاڑا بھی تیز کرا، لیکن وہ حضرت ان کو کہیں اگر کہ بوٹا اس طرح کاٹنے میں آپ کے لگیں گے 4 گھنٹے، اور اگر آپ کلاڑا تیز کرنے میں 30 منٹ لگا دیں تو پھر یہی بوٹا آپ 2 گھنٹے میں کاٹ لیں گے، پھر یہ کہیں گے ایسے، ہاں ہے گا جی، پھر یہ کلاڑا تیز کریں گے اور 2 گھنٹے میں کاٹ لیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ذرا دیکھیے، یہ بزرگ ہیں، یہ بزرگ ان جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس ریڑھی کو لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ٹائر کے بجائے یہ والا ٹائر استعمال کرو، تمہاری یہی ریڑھی دوسری جگہ جلدی پہنچ جائے گی۔ اور یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سب تک گزاری کیوں نہ یہ صحیح کرتے ہو۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، یہ جو پیرانہ سالی ہوتی ہے نا، اس نے بہت بہاریں دیکھی ہوتی، یہ ایسے ہی نہیں آتی۔ یہ تصویر آپ کو یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ بھائی سکھانے والے سے کچھ سیکھو، وہ ان ایسی ریڑھیوں کو کئی جگہ پہنچا میں نے بات کی اور اگلا مجھے کہتا ہے حسن بھائی کی ذکر کرتے ہیں، حسن بھائی آپ کا نام آ گیا مجھے، چونکہ حسن بھائی کا ذکر کرتے ہیں، حسن بھائی آ کے مجھ سے کوئی بات کریں میں فوراً ٹوکتا ہوں، ایک منٹ میری سنیں نا جی، آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں ان سے کہوں گا یار حسن بھائی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، حسن بھائی کہیں گے اچھا نہیں اس طرح، میں کہوں گا ایک منٹ میری سنو، اچھا میں اس کو سن ہی نہیں رہا تو مجھے اس کی بات کہاں سے سمجھ آئے گی؟ ہم سنتے اس لیے ہیں کہ میں جواب دے دوں، ہم سنتے اس لیے نہیں ہیں کہ میں اس کی بات سمجھ لوں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک عادت اپنانے کا جو ذکر کر رہا ہوں، آپ بتائیے 5 متاثر کن شخصیت بنانے والی 5 عادات میں سے ایک انتہائی اہم عادت یہ ہے کہ پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ، اپنی شخصیت کو ٹھیک کیجیے اپنی شخصیت کو،
जमाल अनीस साहब अपनी शख्सियत को ठीक कीजिए, आप दूसरे से बात सुने ताकि समझें और फिर उसको जवाब दें। ये आदत अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का एक आम पहलू आप में आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक गोरे ने, गैर मुस्लिम ने ये लिखा कि मोहम्मद वाज अ कीन लिस्नर। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खुसूसियात में कहा कि वो बहुत शानदार सुनने वाले थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तरबियत करने वाली हस्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत की थी ना जी। हमें उनसे सीखना ये चाहिए कि हम भी बहुत अच्छा सुनने वाले हों। बात को मुख्तसर करके आगे बढ़ाते हैं। आज ये तस्वीर, अच्छा आप में ये तस्वीर, आपके ख्याल में कितने लोग ऐसे हैं कि ये कोई चीज है? पहले हाथ खड़ा कीजिएगा, बताइएगा आपके ख्याल में कौन से लोग हैं जो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है? हाथ खड़ा करें। कौन से लोग हैं ये जो बैठे हुए, जो देख रहे हैं इसको, वो ये समझते हैं कि ये तस्वीर कुछ भी नहीं है? कोई है? अच्छा, कोई नहीं है। वाह, क्या बात है। कौन है जो ये कहता है कि ये कुछ ना कुछ है लेकिन मुझे नहीं पता? 1 2 3 4 5 6 7, गुड। कौन ऐसा है जो ये कहता है कि मुझे पता है ये क्या है? क्योंकि कोई चीज तो है, ज़ाहिर हमने बनाई है। किसी को एफएससी या हाँ एफएससी किसी ने की हुई है मैथमेटिक्स के साथ? 1 2 3 4 जवानों, एफएससी मढ़ रहा है कितना मामला, ये क्या चीज है? यस, कौन बोला? जो भी, कौन बोला है? चॉकलेट। क्या आपने जवाब दिया इतना जबरदस्त कि 5 आपके चॉकलेट। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं बात जो बताने जा रहा हूं वो ये है, फौरन से ये कह देना कि ये कुछ भी नहीं है। ये रवैया है हमारे माशरे का। आप कोई बात उनसे कहें, वो कहते हैं माफ नहीं करता, ये तो झूठ है, ये तो है ही नहीं। कुछ ग्रुप, ये जो अदील भाई टाइप, अदील भाई ने कहा कुछ है शायद मुझे नहीं पता, ये ग्रुप भी बिल्कुल ठीक है। ये चाह रहा है कि मुझे समझाया जाए। और एक ग्रुप था जिसने कहा कि मैं पता है दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिक्स का एक साइन है। अगर एक फर्द यहाँ से एक भी ऐसा होता, जो कि कोई नहीं था, मुझे हैरत हुई और खुशी हुई है जिसने ये कहा कि ये कुछ भी नहीं है। वरना जब भी पूछा जाता है तो काफी लोग हाथ उठाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। समझने की चाहत अगर हो तो फौरन से कहना चाहिए हो सकता है कुछ हो, मुझे नहीं पता। ये है रवैये का मसला, ये है वो आदत जो मैं आपको, ये तस्वीर देखिए, इन दोनों में से कौन सा कार्टून ठीक है और कौन सा गलत? सर 45 मिनट ठीक। ये इन कार्टून्स में से ये जो तस्वीर आखिरी स्लाइड है, इस पे हम खत्म कर रहे हैं। आपके ख्याल में इस तस्वीर में से सही कौन है और गलत कौन है? दोनों अपने अपनी जगह पे ठीक हैं। इसका मतलब इसे कहते होते हैं वी मस्ट एग्री टू डिसएग्री। ये अपनी, अच्छा चॉकलेट का जवाब था, ठीक है, मुझे समझ आ गया। उठ के जवाब दे रहा हूं, चॉकलेट ही नहीं मिली। थोड़ा जा शाबाश 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 शाबाश, ये ले। अच्छा जी, दोनों की अपनी अपनी साइड है। यहाँ पे मैं आपको जो चौथी बात समझाने जा रहा हूँ, जिसकी हम बात खत्म करते हैं, 5वीं पे नहीं जाते क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका। चौथी बात यह है मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्तों, भाइयों और साथियों के, ये जरूरी नहीं है कि मैं ठीक हूं तो दूसरा हमेशा गलत है। ये जरूरी नहीं है। ये हमारे फिके मसाइल का बहुत बड़ा हल है। ये अगर कोई समझे तो ये तस्वीर हमारे छोटे मोटे मसलों का बहुत बड़ा हल है। मैं ठीक हूं, मुझे पता है, इसलिए मैं अमल कर रहा हूं उस पर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इससे इख्तलाफ करने वाला जरूर गलत है। हमें एक स्टेज पे आके ये कहना चाहिए कि मेरे ख्याल से तो मैं ठीक हूं, आपके ख्याल में अगर आप ठीक हैं, हम दोनों की मंजिल और नीयत तो है क्या ना? इसका काम, इसका ये सोच है सच बोलूं, कहता है 9, ये कहता है मैं सच बोलूं, कहता है 6, उल्टी बात बिल्कुल, लेकिन दोनों अपनी जगह ठीक हैं। चौथी बात जो मैंने आप हजरात से की वो ये थी कि हमेशा अपने रवैये में तब्दीली लाइए कि पहले बात को समझें और फिर समझाने की कोशिश करें, दूसरे को ना टोकें। टोकना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं थी। पहली बात जो हमने सीखी वो क्या थी, बताएंगे जरा कोई दोस्त? मुस्बत रवैया, बी पॉजिटिव और अमल करने के। दूसरा, कीप द एंड, इंतहा को हमेशा ज़हन में रखना है। तीसरा, तरजीहात का तयन और पहला कदम, इसमें प्लानिंग थी। किन चीजों पे प्लानिंग करनी थी? सेहत पे और इल्म पे और सीखने और सिखाने पे और दावत पे और
آخری پوائنٹ جو آپ سب کر رہے ہیں، خدمت انسانیت، ان 5 شعبوں کے اندر آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے، ان کو ترجیح بنانا ہے اور پہلا قدم اٹھانا ہے۔ چوتھی بات کون سی سیکھی ہم نے؟ پہلے سمجھو اور یہاں بات ہم ختم کرتے ہیں، 5ویں کو میں نہیں چھیڑ رہا، 5ویں نا آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے آپ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری شخصیتوں کو متاثر کر دینے والی شخصیتیں بنا دے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے امیر جماعت اسلامی غوثیہ صاحب، بہت بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا بہت ٹائم ہو گیا، بہت دوستوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ جلدی کیا جائے۔ اچھا تحریک تعمیر بکوٹ کے چند نوجوانوں کا میں نام لوں گا، ان کی ضرورت ہے، اور اکابر بھائی سے شروع کریں۔ سب لوگ تشریف رکھیں، بس ہم اپنے اس پروگرام کو مختصر کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام نوجوانوں کا، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے تعمیر تحریک کے جو نوجوان تشریف لائے، سارے لوگ آپ کو پتہ، آپ لوگ روز پروجیکٹ کے اندر مصروف ہیں، لیکن آپ کی اجازت سے صرف 4-5 لوگوں کو پہلے سٹیپ میں ہم ان کو بھیج رہے ہیں، آپ کی اجازت سے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو ساتھ ساتھ سمیٹ رہے ہیں، تو ہم 5-6 لوگوں کو اس لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے کام کا ادھر آغاز بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم سارے اکٹھے جائیں گے 20-25 منٹ بعد۔ تو میں گزارش کرتا ہوں عادل بھائی سے، اسامہ بھائی سے، اعتصام بھائی سے، شاداب بھائی سے، جو ہے وہ عامر بھائی سے، دانش بھائی اور فرقان، یہ صرف 8 لوگ پلیز میں آپ سے گزارش کروں گا، باقی لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ تو یہ 8 لوگ، آپ کو پتہ ہے ہم نے ادھر کام کا آغاز بھی کرنا ہے، تو صرف ان 8 لوگوں سے گزارش ہے، باقی آپ لوگ تشریف رکھیں۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں، آپ دل جمی کے ساتھ پروگرام سن رہے ہیں۔ جمال ناصر بھائی نے انتہائی موٹیویشن کے انداز میں اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، صرف یہ 7 لوگ، کیونکہ جو ہے وہاں پہ جو ہماری جو لوگ ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں، ہم پروگرام کو جو ہے وہ آغاز ہم نے ادھر بھی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم 15-20 منٹ بعد سارے لوگ اکٹھے اپنے انشاءاللہ اس پوائنٹ کے اوپر ہی جائیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ ٹیم تحریک تعمیر بکوٹ کے، آپ جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ شریک ہوئے۔ جی اب دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ جماعت اسلامی JI یوتھ کا ایک پروگرام جو آرگنائز کیا گیا، اس میں اکابر بھائی نے تحریک تعمیر بکوٹ کی ٹیم کو درخواست کی تھی کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ تمام تحریک تعمیر بکوٹ کی ٹیم اس نے شرکت فرمائی، اور کیونکہ ہمارا روڈ پہ جانا بھی بہت ضروری ہے، انشاءاللہ آپ روڈ پہ ورک ہوگا اور وہاں سے ہم آپ کے ساتھ براہ راست شامل ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شاداب مقبول الرحمان عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔